سر میرا نام احمد مجدد ہے، میں میس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر آپ میاں بیوی کے رشتے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا، ہر رشتہ بنیادی طور پہ مقدس قابل احترام ہوتا ہے. ماں باپ کا ہو، میاں بیوی کا ہو، بہن بھائی کا ہو، بھائی بھائی کا ہو، دوستی کا ہو، رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی کمزور. اللہ معاف کرے، طلاق اس لیے ہمارے یہاں بہت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی قیمت موسٹلی بچوں کو چکانی پڑتی. وہ ایک شعر ہے، گلی گلی میں ہوا میری ہار کا اعلان، یہ کون جانے کہ میں تو بساط پر ہی نہ تھا. بچے کھیلے بغیر ہی بازی ہار جاتے ہیں. ٹھیک. ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک دفعہ کوئی 26-27 شہروں میں نا، امریکہ میں، تو میں نے کچھ 26-27 ڈفرینٹ شہروں میں امریکہ میں نے لیکچرز دیے. پاکستانی ہوں. تو یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا تھا، تو خاص طور پہ خواتین کہ آپ کا اپنی وائف کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے. تو میں نے، وہ وائرل بھی ہوا اس زمانے میں، پرانی بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اکثر اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں کہ تم میری اس نیکی کا اجر ہو جو میں نے کی نہیں ابھی تک، اور میں تمہارے اس جرم کی سزا ہوں جو تم نے کیا نہیں. یہ اسپرٹ ہونی چاہیے ایز ہیڈ آف دا فیملی، سربراہ. ایک اور بات یاد رکھنا آپ، اور آپ بچیوں، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، عورت اور مرد کے درمیان ایکویلٹی ایشو نہیں ہے. یہ جہالت ہے، یہ بالکل جہالت ہے. ایکویلٹی نہیں، یونیفارمٹی از دی ایشو. یونیفارمٹی اور ایکویلٹی کو سمجھو، وہ ایشو ہے. ایکولز. اچھا، عورت اور مرد کا یہ جینڈر کا رول ہے، وہ ایک پرسن. میری کتاب ہے اسلام اور عورت، کہ ایک ایسی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک عورت، لڑکی، جو بھی کہہ لو، آپریشن تھیٹر میں ایک کمرے میں جاتی ہے ایک مائنر سرجری کے بعد، وہ لڑکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. روز کی خبریں ہیں نا. وہ دوسرے دروازے سے نکلتی ہے، اس کے حقوق ہی بدل گئے ہوتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ لیکن ایز ہیڈ آف دا فیملی کیپٹن ایک ہی ہوتا ہے، رب ایک ہے، الٹیمیٹ سب کچھ وہی ہے. ٹھیک. ٹیم کا کیپٹن بھی دو نہیں ہوتے، ملک کے سربراہ بھی دو نہیں ہوتے. تو خاندان کا کسی نہ کسی کو تو سربراہ ہونا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے. نارملی ہمارے جیسے معاشروں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ عورت کی فالٹ ہو نہ ہو، فیلئر عورت کا ہے. غلط ہے. میں ایک مرد ہونے کے ناطے یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کا بنیادی ذمہ دار مرد ہوتا ہے. ایز اے کیپٹن آف دا ٹیم، اس کو زیادہ مگنانمٹی، زیادہ برداشت، شاک آبزاربرز، اس کے ابزارب کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے. اس کے اندر سینٹی زیادہ ہونی چاہیے. کمیونیکیشن کا لیول اس کی طرف سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اچھا، دوسری طرف وہ بھی ایک ظلم، یہ الٹیمیٹلی تو اجازت تو ہے نا طلاق کی، خلا لینے کی عورت کے لیے. ہمارے یہاں اس لیے بڑھ رہا ہے کہ وہ زمانے بیت گئے اب، اور وہ ٹھیک نہیں تھے. میں اس حق میں نہیں ہوں، میں ایک بیٹی کا باپ ہوں. میری والدہ کی 1.5 سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، ظاہر ہے، تو اس کا دکھ میرا تو بہت تازہ ہے. بٹ یہ جو ایک فیز تھا، بڑا لمبا تھا، آج بھی کہیں کہیں موجود ہے. بڑا بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ کالی اور کاری، اور یہ جو ایک زمانے میں کیا تھا، ایکسپریشن کیا تھا کہ بیٹی، جس گھر میں تمہاری ڈولی جائے گی
اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے. یہ کیا اپروچ ہے؟ وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہے. حضور اپنی صاحبزادی کی آمد پہ، بچی تھی، بیٹی تھی ان کی، وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ تکریم ہے. ماں وہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں مجھے کاش زندہ ہوتی، مجھے بلاتی تو میں. ایسا ہی ہے نا. کیا لیول ہے وہ؟ کیا نپولین جیسا بندہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. سو ماں ایک معمولی لفظ نہیں ہے. اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو. یہ جو کہ کم سنی کی شادی، میں تو دیکھو کہتے بچی بالغ ہوئی جو کم سنی کی شادی پہلے کر دو. میں تو بیٹوں کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں. یو انڈرسٹینڈ؟ میرے نزدیک ماڈرن ٹائمز میں بلوغت کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی نکل آئی ہے یا آپ جو بالغ ہے، فزیکل جو بلوغت. بچہ جب تک وہ چاہے بیٹی ہو، جب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو جاتی وہ بالغ نہیں ہوئی. ان کو پڑھاؤ، ان کو مضبوط کرو، ان کو طاقتور کرو. مومن کی ایک ڈیفینیشن اور پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے، اس کو، اس کی ترجیحات کو، اس کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور ان کو ایڈریس بھی کرتا ہے. جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، خدا نہ خواستہ کو بچی بیوہ ہو گئی یا کوئی مس ہیپ ہو گیا تو خاندان اس کو سنبھال لیتا تھا. اب تو اپنی گزر بسر نہیں ہوتی بھائی. جوائنٹ فیملی سسٹم ادھرتا جا رہا ہے اور یہ ختم ہو جائے گا. ویسٹ میں بھی یہ عورت کو آزادی مجبوراً ملی، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت، کرنا تو پڑے گا. یہ جو پیشہ ور ملا ہے وہ کہتا ہے تصویر بھی حرام ہے، وہ کہتا تھا لاؤڈ اسپیکر بھی حرام ہے، تو ہمارا کچھ یہ مقصد. اب آپ خود وہ 16 سگار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے، کدھر گئی بھی تصویر؟ سمجھ گیا؟ مسلمانوں کے زوال کا ایک بہت بڑی ضرب لگی تھی آٹومن امپائر، 3 کانٹیننٹس پہ جن کی حکومت تھی. شیخ الاسلام نے پہلا میڈیکل کالج وہاں بند کرایا. ٹرکی کی بات کر رہا ہوں. پہلا جو پرنٹنگ پریس تھا وہ بند کرایا. وجہ علی شریتی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں تھے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے. وہ کہتے تھے کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دا ان چینجنگ نیڈس. ہماری بچیوں کو طاقتور ہونا چاہیے، کوئی مس ہیپ ہو جائے. اور ایک اور بات، سب کچھ سموتھلی بھی چل رہا ہو تو آج نہیں تو 15 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک آدمی کی انکم پہ گھرانہ سروائیو نہیں کرے گا. جو ویسٹ میں ہے نا کام کرنا، وہ مجبوری ہیں ان کی. یو انڈرسٹینڈ؟ وہ خاک کام کرنا ہے اس نے. اس بچی کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایکسپریشن ہے کہ زیور تعلیم سے آراستہ کرو، نہیں، تعلیم سے مسلح کرو، مضبوط کرو. مائی اون ڈاٹر، وہ فائنل ایئر ہے اس کا، امریکہ میں اس نے، انگلینڈ میں تو کورسز وغیرہ ساتھ، ادھر میس کمیونیکیشن ہی پڑھ رہی ہے. تو میں بھائی وہ شادی کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وہ جب تک اپنے پاؤں پہ، خدا نہ خواستہ کچھ سیپریشن ہو جاتی ہے، کوئی اور کوئی افتاد، اللہ نہ کرے، ہر ایک کی بیٹی کو اللہ پاک اپنی امان میں رکھے، لیکن زندگی یہ ہوتا ہے سارا کچھ. وڈو ہو جاتی ہے، کہاں سے بچے پالے گی، کیسے اپنا آپ سنبھالے گی؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ویسے ختم ہو گیا. اکنامک کرنچ، ابھی یہ بچی بات کر رہی تھی، مہنگائی. او بھائی تصور تو کرو 10 سال بعد کیا ہوگا. تو اپنی بچیوں کو یہ باقی وہ اویئرنیس ہے. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ کوئی باپ 2019 میں اپنی بیٹی کو کہے کہ جس گھر میں تیری ڈولی بھی، ڈولی ختم ہو گئی، اب وہاں سے تیرا جنازہ نکلے. کیوں بھائی؟ اگر وہ بدتمیز ہے، وہ اپنے حقوق اور فرائض کا کھیل ہے نا جی. باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹی کے درمیان، یہ تو دونوں طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. باقی ٹھیک. سر میرا نام ندا عمران ہے اور میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں، کینیٹ کالج سے پڑھ رہی ہوں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نکاح کے فارم کے اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور لوگ صرف آج کل ذات پات، رنگ، نسل، ذات، برادری، اس سب میں الجھے ہوئے ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا لفظ اکیلے استعمال نہیں کرتے.
اس کا ڈکشنری میں مطلب دیکھنا، جی میں نہیں ضرور۔ بتاتا آپ کو۔ لفظ استعمال ہونا چاہیے عقد نکاح، جی اکیلا نکاح نہیں۔ پڑھنا، جی بالکل بات میری سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگین دیٹ از لیک آف نالج۔ ذات پات اسلام تو ظاہر ہے اس سے ماورا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھو تو آٹومن امپائر میں نے ابھی ذکر کیا ہے، میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، ٹرکی 3 کانٹیننٹس پہ حکمرانی، وہ اپنے ملازموں سے اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے تھے۔ سلاطین، بادشاہ، ہمارے چونکہ ہم نے کچھ صدیاں گزاری ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور پھر ہمارے یہاں دیکھو بہت سارے 22 کروڑ پاکستان میں ہیں، پلس مائنس اتنا انڈیا میں، اتنا ہی بنگلہ دیش میں، وہ یہ 60-65 کروڑ کہاں سے آ گیا؟ بے شمار جو نچلی جاتی کے لوگ تھے ہندوؤں میں، وہ اسلام، لیکن ان کی پھر وہ جو کلچرل قسم کی نہ ہوتی، وہ جڑی رہتی ہیں ساتھ، وہ اس سے وہ جان نہیں چھوڑا سکتے۔ اور یہ ہوا ہے سیریس ہسٹری اگر آپ پڑھو گے تو بے شمار چیزیں جو تھیں، کسی مسلمان نے اگر کسی ہندو خاتون سے، اس نے اسلام قبول بھی کر لیا، اس سے شادی کر لی، لیکن وہ اپنے بے شمار رسمیں رواج، یہ مہندیاں مندیاں، یہ وہ اس طرح کا جو بھی ہے، یہ سارے اس طرح کرتے رہے، تو وہ انفلوئنس ہے ہم پہ۔ باقی مسلم ورلڈ میں نے کافی دیکھی ہے، اس میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ٹرائبل ہے، اس میں ہوتا ہے، وہ ذرا اس میں بندہ کمفرٹ فیل کرتا ہے، اور تو ظاہر ہے یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ میرا نام عرفہ کاشف ہے۔ حسن نثار صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ماضی دیکھا ہے، تو طلاق کی آج کل سب سے بڑی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ کیا عورتوں میں برداشت نہیں رہی یا مردوں میں ڈومیننسی زیادہ آ گئی ہے؟ نہیں، دونوں فیکٹرز ہیں بے شمار۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی فائنینشیل کرنچ، مہنگائی، پھر وہ جو سو کالڈ، یہ ہمارا میں کیا بات کروں، یہ ایک بیمار سا معاشرہ ہے۔ ہم ویسٹ کی ہر بات آنکھیں بند کر کے اڈاپٹ کر قدم پہ ان کو بھونڈے طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ہیومن رائٹس۔ وہ بھائی ہیومن رائٹس کے لیے ہیومن ہونا ضروری ہے، پہلے ثابت تو کرو تم انسان ہو، پھر تمہارے انسانی حقوق شروع ہوں گے نا۔ اسی طرح یہ جو وومنس لب ٹائپ، میرے پاس کوئی خواتین جب بھی کوئی اس طرح کی آتی ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ بی بی پہلے اپنے باپوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو آزاد کرا لو، پھر تمہاری بھی آزادی کی نوبت آ جائے گی۔ They happen to be the slaves of this system۔ اس سیاسی اقتصادی نظام کے غلام معاشرے میں ایک عورت اگر جھنڈا لے کے کھڑی ہے تو اس کے بے شمار فیکٹرز ہیں۔ ویسٹ کا بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے بہت زیادہ، اور اس طرح کی جو موومنٹس ہیں، فیمنزم کو جو promote ہاں، زیادہ کیا اس طرح جاتا کی بے شمار فیکٹرز ہیں۔ ہے۔ جی اور اس میں سے میرا خیال ہے کہ ایک جزوی طور پہ ٹھیک بھی ہے۔ اچھا، یہ عورت کو پاؤں کی جوتی اور یہ اور وہ غلط ہیں۔ اب عورت اگر سنبھل رہی ہے، یہ ریئلائزیشن اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو وہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے۔ اچھا، ہاں، لیکن اس میں چند ایک ظاہر ہے، اٹ از اے پیکیج، چند چیزیں غلط بھی ہیں۔ ہماری خواتین، ہماری بچیاں جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ، اور مرد کا اپنا مسئلہ دن بدن جو ایک فائنینشیل کرنچ، وہ جو پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک مکسچر سا ہے بہت سارے فیکٹرز کا۔ سر رمضان کریم آ رہا ہے، جو ہمارے ذخیرہ اندوز ہیں ان کی تو چاندی بن جاتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، تو کیا یہ ذخیرہ اندوزی کا نام ہی رمضان بات ہے؟ سنو، بابرکت رویے ہوتے ہیں۔ مسلمان کا تو ہر مہینہ ہی بابرکت، ہر دن بابرکت ہونا چاہیے۔ اور یہ رمضان صرف یہ نہیں ہے، ہم رمضان کہہ کے سمجھتے ہیں وہ اس کی کوئی عزت کر رہے ہیں، نہیں، تمہارے رویے کیا ہیں؟ بیسیکلی حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں کیمپین بھی، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صرف رمضان میں کیوں آپ کو یاد آتا ہے؟
ہمارے اوپر جو ایک پھٹکار ہے نا وہ ہمارے کردار کی ہے. جو بھی میں پچھلے کسی سوال میں نے کو بات کی ہے کہ آپ کا مسئلہ اقتصادیات کا کم اخلاقیات کا زیادہ ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی ساری بات ہے نا بنیادی طور پہ جس کی طرف آپ اشارہ. اٹس ناٹ جسٹ وہ تو اسی, اور بے حیائی ڈھٹائی کا عالم یہ ہے کہ اگر کچھ سر عام کم تول رہا ہے, اور میرے دوست نے مجھے بتایا, اس نے کہا تم کیا ڈنڈی مار رہے, تو اس نے کہا جی میں نے بچے نہیں پالنے. یہ آرگیومنٹ ہے اس کا. قوم کیا ہے آپ کی, معاف کرنا, باتیں بڑی کرتے ہیں, ٹیلنٹ بڑا ہے, ٹیلنٹ بڑا ہے. وہ وہی ایک کرپٹ حکمران کے بارے میں اس کے ووٹرز اور سپورٹرز دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اگر کھاتے ہیں تو کچھ لگاتے بھی ہیں, اور تم مسلمان ہو. لیکن ڈھٹائی سے یہ آرگیومنٹ. اب رمضان کو تو نفع کمانے کا ہی مہینہ قرار دے دیا گیا. آپ کا سارا سال, آپ کے سارے 70 سال, اس سے بھی پہلے, اس سے بھی پہلے سلاطین دہلی میں سے کتنا تنگ آ گیا تھا یہ کم تولنے پہ کہ فائنلی اس نے کہا کہ جو دکاندار کم تولے اتنا گوشت اتار لو اس کا. وہ شاہی ٹیمیں بازاروں میں اس نے بھیج دی. وہ ظاہر ہے بھیس بدل کے جاتے تھے, سامان خریدتے تھے, ساتھ ایک دو ساتھی پرے کھڑے ہوتے تھے. سامان خریدا, مثلا اس زمانے میں کوئی سیر یا پاؤ اس طرح کا ہوتا تھا, 5 سیر میں نے سامان خریدا ہے, آپ نے مجھے 4.5 دے دیے ہیں. تو خرید لینے کے بعد میں نے اشارہ کیا ہے, میرا بندہ آ گیا, اس نے تولا ہے 7.5, آدھا کلو گوشت اس کا اتار لو. تو آپ کا تو اراؤنڈ دا ایئر, رمضان کے بعد چونکہ عید آنی ہوتی ہے, ایکسپلائٹیشن آسان ہوتی ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی ہوتی ہے, اور وہ بھی ویسے عجیب سی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے بڑھتی ہے. یعنی اگر آپ بالکل ایک وحشیانہ انداز میں سحری اور اس کے بعد افطار پہ آپ ٹوٹ پڑتے ہو خوراک پہ, تو مجھے نہیں سمجھ کہ اس روزے کا, آئی ڈونٹ نو, وہ ماہ صیام کا احترام اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, میری عقل سے باہر ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں, لیٹے رہتے سارا دن, کام نہیں کرتے, لیٹ جانا, جلدی اٹھانا. آپ کی گورنمنٹ ڈنڈیاں مارتی ہے کہ جی آورز چینج کر دو, یوں کر دو. نو, روٹین کو برقرار رکھتے ہوئے روزہ رکھنا تو روزہ ہوا, باقی کیا ہے, باقی کیا ہے. میرا لائف سٹائل میرا متاثر نہ ہو, میرے ورکنگ آورز اتنے رہے, میرا ورک ایتھک جو ہے وہ سفر نہ کرے, کتنے بجے جانا ہے, کتنے بجے, کتنا پریشر. میرے جیسے کی لاٹری اور طریقے سے نکلی جس نے نکلنا ہی نہیں ہوتا, گھر سے جانا ہی نہیں ہے کہیں, بیڈ روم سے اٹھے یہاں آ گئے, یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے, وہ دیٹ از ڈفرینٹ. میرا تو ویسے ہی اس طرح کا ایک روٹین ہے. لیکن اگر آپ نے روٹین ہی الٹ پلٹ کر لی ہے, سارا دن آپ سری کھا گئے, آپ لیٹ گئے ہو, سو گئے ہو, اس کے بعد آپ ٹی وی دیکھے جا رہے ہوں, یہ کیا بات ہوئی؟ روٹین. اگر جنگ ہے تو جنگ جاری رہے گی, یہ نہیں کہ آپ دشمن کے آگے ہاتھ جوڑو گے یار سیری افطاری وغیرہ میری تو رمضان میں چھٹی دے دو. نہیں, اگر خندق کھودنی ہے اور رمضان ہے تو وہ کھود دو. یہ ہماری حکومتیں بھی منافق ہوتی ہیں, اس میں کوئی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. یار روزہ رکھنا ہے تو پھر شان سے رکھو, نہیں رکھنا تو پھر تمہاری مرضی ہے. لیکن یہ نخرے نہ کرو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے, اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نا وہ. تو آپ خود کیا کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں نارمل کنزمپشن, جو نارمل ہمارا ہر گھر کا ایک اپنا مینیو ہوتا ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے کھانے پینے کا, ان کا ایک ہر گھر کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے نا, اس کو آبزرو کرو, روٹین میں رہنے دو. کیا پرابلم ہے آپ کا؟ اچھا ہاں, منہ کا ذائقہ اگر آپ کا ظاہر ہے آپ اتنے گھنٹے کی بھوک ہے تو آپ نے کچھ چٹپٹا کوئی اس طرح کا وہ کرنا ہے, وہ ہلکا پھلکا کر لو. آپ تو تباہی مچا دیتے ہو, آپ کی سیریاں وہ سمجھ نہیں آتی. نارمل ایفلوئنٹ گھرانہ بھی اس طرح تھوڑی کرتے ہیں لوگ. شام کو دسترخوان بھرے ہوئے ٹوٹ پڑے ہیں اور وہ مت ماری گئی ہے. سو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی.
خریدار بھی کم نہیں ہے، دکاندار بھی کم نہیں ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تعلیم کی کمی معاشرے پر کس حد تک اثر انداز کرتی ہے؟ جانور اور انسان کے درمیان تو فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر بنیادی طور پہ تو ٹیچرز ہوتے ہیں۔ آپ شام تو دیکھو، کائنات میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب ان کا نام نہیں لیا جا رہا ہوتا۔ کہیں فجر ہے، کہیں عشاء ہے، کہیں عصر، یہ ایسا ہی ہے نا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے کیا؟ زکوٰۃ کا لغوی مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ گروتھ، نشو و نما۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سامنے سے کھاؤ، پھل کھائیں، چھلکے باہر نہ پھینکو۔ ممکن ہے تمہارے پڑوس کے بچوں کو پھل نہ ملا ہو، اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو دستک دے کے۔ یہ کیا ہے؟ all this is education۔ اب میری بات سمجھ رہے ہو؟ حیوان ناطق کہتے ہیں ہمارے، بولنے والا جانور۔ تو پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کے کسی سوال کے جواب میں کہ آدمی سے انسان بننا ہی تو چیلنج ہے، اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو علم کے ذریعے۔ جو کہا نا کہ علم حاصل کرو، ہاں، اور مومن کھوئی ہوئی میراث، اور غزوہ بدر کے بعد آپ کو پتہ ہے قیدیوں کا کہ ہمارے بچوں کو نہیں، اس کو چھوڑو، ہمارے بچوں کو تو وہ دینی علوم پڑھا رہے تھے کفار، کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دو، ہمارے اتنے لوگوں کو پڑھا دو جو تم میں پڑھا لکھا ہے، قیدیوں کو آفر پتہ ہے نا۔ تو کیا وہ دینی علوم پڑھا رہے تھے؟ ان لوگوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ علم ہوتا ہے، وہ دینی اور غیر دینی نہیں ہوتا۔ سو یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا، علم کے بغیر تو کیا ہے؟ اس کی کروڑوں قسمیں ہیں۔ یہ جب حضور نے بتایا نا کہ اپنے گھر میں بھی جاؤ تو دستک دے کے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ یہ اس 1500 سال یا جتنا بھی کوئی یہ اس وقت کی ٹرائبل سوسائٹی میں یہ الٹیمیٹ ایجوکیشن تھی۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ باقی اگر نماز کا ایک تو اس کا ایسپیکٹ ہے کہ ثواب کا، جنت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ جس سے تو گرم سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر نماز کے سجدے کے بعد بھی تو نے خوشامد نہیں کرنی ہے لوگوں کی، تیری نماز کیا ہے؟ تجھے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو وہ کیا ہے؟ نماز از ایجوکیشن۔ روزہ کیا ہے؟ اٹس ایجوکیشن۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ ایجوکیشن۔ ادھر دھیان نہیں، سارا فوکس جنت، ثواب، وہ رکھو بھائی، لیکن خدا کا واسطہ ان کا جو حسن ہے، ان کا جو جمال ہے، ان کا جو جلال ہے، ان کا جو کمال ہے، ادھر بھی تو کبھی توجہ دے لو۔ کرنے خوش آمدیں، سجدے کرنے، اس کو سجدہ کرنے والا کبھی کسی آدمی کے سامنے گردن جھکا سکتا ہے؟ تو آپ کے ہاں کیا ہے؟ سو ہم وہ زوال کی بات بھی میں نے کہا نا، دور ہٹتے چلے گئے۔ حضور کی سیرت سے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دین ختم ہوا حجۃ الوداع کے خطبے پر۔ ہم اس کے بعد کے بے شمار لوگوں کو اٹھائے پھر رہے ہوں، کوئی کسر ہے؟ حضور سے اگر کوئی محبت، کوئی کمٹمنٹ ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی۔ میرے تو نہیں، مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سمری ہے، خلاصہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ تو یہ جو تعلیم، علم، اور یہ اشرف المخلوقات آپ کیوں ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ شیر سے زیادہ، ہاتھی سے زیادہ، گھنٹے سے زیادہ طاقتور ہو؟ پھر مور سے زیادہ خوبصورت ہو؟ نہیں۔ ہمارے اندر دراصل ہم ایک ایسی اسپیشی ہیں جن کے اندر اشرف مخلوق پیدا ہو جاتی ہے،
شیر کے اندر کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا جو کسی شیروں کے حقوق کے لیے جان دے دے. کبھی سنا ہاتھیوں میں کوئی ایسا ہاتھی پیدا ہو جو کہے کہ میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں نے اپنے ہاتھی بھائیوں کو میں نے زندانوں سے اور چڑیا گھروں سے نکالنا ہے؟ نہیں, انسان یہ کرتا ہے. اس لیے ہم سارے اشرف نہیں ہیں. مطلب کم از کم میں تو نہیں ہوں, آپ ہوگے تو میں معافی چاہتا ہوں, میں تو بالکل نہیں. آئی ایم این آرڈنری, کچھ بھی نہیں. میں تو صرف ایک شناختی کارڈ نمبر ہوں, ختم. لیکن ہمارے اندر اشرف پیدا ہوتے ہیں. ہمارے یہ کبھی ہوا ہے کبھی کسی بڑے سے بڑے جانور کے اندر کوئی ٹیپو سلطان؟ انسانوں کے اندر چونکہ اس طرح کے انسان پیدا ہو جاتے ہیں, ہم ان کے صدقے ہمیں بھی اشرف کہا جاتا ہے. ہمیں خود کو اشرف ثابت کرنے کے لیے کچھ تھوڑا علم. حسن صاحب, لوگوں میں بڑھتے ہوئے طمع اور لالچ کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھو, انسرٹنٹی, لیک آف فیتھ ان اللہ, لیک آف فیتھ ان یور اون سیلف, سمپل.